الرحمن الرحیم۔ نیکی اور بدی کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا میں اثرات بتائے اس کا مفہوم عرض کیا جاتا ہے کہ نیکی کی برکت سے اور خالص نیکی کی زندگی سے اللہ مشکلیں آسان فرما دیتے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ مشکلیں آسان فرما دیتے۔ اور کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ عین آزمائش میں اور عین مشکل کی گھڑی میں بھی اللہ دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ عین آزمائش میں اور مشکل کی گھڑی کے اندر اللہ دل کا اطمینان اور سکون نصیب فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست سے دل کی دنیا فتنوں کے لیے سازگار ہو جاتی ہے، اور یہ دل آسانی سے باطل اور اہل باطل کی نظریات کو قبول کرتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کہ جب آدمی زندگی گناہوں کی گزارتا ہے تو فتنوں کے لیے اس کے دل کی دنیا بڑی سازگار ہو جاتی ہے۔ باطل نظریات اور باطل کے فتنے اور بے دین لوگوں کی باتیں اس کی طرف اس کی طبیعت جلد مائل ہونے لگتی ہے، جنس کی طرف جاتی ہے۔ ظاہر بکرا جیسے کہیں کہ اپنے جنس کی طرف جاتا ہے، بلی اپنی جنس کی طرف جاتی ہے، مرغی اپنے جنس کی طرف جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب یہاں ظلمت آتی ہے تو اہل ظلمت کی باتیں زیادہ قابل قبول ہونے لگتی ہیں۔ جب یہاں گناہوں کی گندگی آتی ہے تو جن کی سوچ اور فکر میں اندھیرا اور سیاہی ہوتی ہے وہ زیادہ قبول ہونے لگتی ہے، اور یہاں نور ہو نیکیوں کا اور تقوی کا تو پھر اہل حق اور سچ اور حق کی باتیں زیادہ اس دل کے لیے پرکشش اور قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ تو گناہوں کی نحوست سے دل کی دنیا فتنوں کے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے، اور باطل اور اہل باطل کی نظریات آسانی سے قبول ہونے لگتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، املک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسع بیتک۔ حضرت ابن عامر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فتنوں سے جب ہر طرف ظلمت ہے اور فتنے ہیں اور اندھیرے ہیں اور شر زیادہ ہے تو نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بلا وجہ بلا ضرورت کیوں تذکرے کرتے ہو کسی اور کے، کسی غیر کے، اسے قابو میں رکھو، اور اپنی خطائیں دیکھو، اپنی کمزوریاں دیکھو، ابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، ولیسع بیتک، اور تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو، یعنی بلا وجہ بلا ضرورت بغیر مقصد کے بغیر کسی کام کے تمہیں گھر سے نکلنا کیا فائدہ ہے؟ باہر تو فتنے ہیں، شر زیادہ ہے، برائی زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہیں، اور تمہارے لیے گھر کافی ہو۔ اور محدثین نے فرمایا، کم از کم گھر کا ماحول تو مسلمان کا ایسا ہو کہ وہاں گناہ کرنا مشکل ہو، کم از کم مسلمان کی گھر کی دہلیز اور گھر کی چار دیواری تو ایسی ہو کہ وہاں ایمان اور دینداری بچانا آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں گھر بہترین پناہ گاہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے ان ارشادات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔